نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا ایسے قائد کی تربت پہ لاکھوں سلام۔ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات ذی وقار سادات کرام اور جمیع شرکائے بزم اور تائیدار ختم نبوت کانفرنس، بانیان محفل، دور و نزدیک سے تشریف لائے ہوئے گرامی قدر حاضرین و سامعین اور رونق بزم استاذ العلماء عکس امیر المجاہدین غازی ناموس رسالت حضرت علامہ صاحبزادہ حافظ محمد انس حسین صاحب رضوی دامہ اقبالہ، آپ کے حکم کے مطابق چند لمحوں کے لیے میں حاضر ہوں۔ سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 13 آپ کے سامنے پڑھی، جس میں اللہ جل جلالہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جب ان سے کہا جائے، یعنی اہل مکہ سے یا اہل حجاز سے یا مدینہ منورہ کے وہ لوگ جنہوں نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا، جب ان سے یہ کہا جائے کہ آمینو تم ایمان لے آؤ، اور پھر ایمان بھی اپنی مرضی کا نہیں لانا کہ کلمہ پڑھ لیا، نہ، آمنو کما آمن الناس، ایسے ایمان لاؤ جیسے ابو بکر و عمر عثمان و علی ایمان لے کر آئے۔ تو آگے سے ان کی جو حالت اور کیفیت ہے جواب کی، آگے سے یہ کہتے ہیں عرب والے، انومنو کما آمن السفہاء، کہ ہن اسی انج کلمہ پڑھ لیے جویں بے وقوفہ نے کلمہ پڑھا ہے۔ آپ کے دلوں میں صحابہ کی محبت موجود ہے، آپ نے فوراً سن کر یہ کہہ دیا استغفر اللہ، کہ صحابہ کے حوالے سے انہوں نے اتنا بڑا جملہ کہا، لیکن یہ تو قرآن میں موجود ہے، انہوں نے کہا ہے۔ تو استاذ گرامی قاسم عشق نبی، عارف باللہ اور فنا فی الرسول، امام العاشقین امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، 2006 میں آپ نے پڑھاتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی، فرماتے تھے کدی سوچیا نے کہ صحابہ نو بیوقوف کیوں کیا گیا ہے، یعنی ان کو مذہبی جنونی کیوں کہا گیا، یہ جنونی لوگ ہیں۔ تو ایک ہی بات تھی، فرمایا انہوں نے رسول اللہ دے نال انے واہ پیار کیتا ہے۔ اور پھر استاد صاحب یہ بات ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اس وقت تک دربار رسالت دا جڑا رجسٹر ہے، یعنی تسی اندازہ لاؤ جس رجسٹر دے اندر صدیق اکبر دا نام لکھیا ہے، ہن او دے کوئی اپنا نام لکھوانا چاہتا ہے تو کہے کہ میں پہلی صف دے اندر نماز پڑھدا تو میرا نام اتھے آ جائے گا، یا یہ کہے کہ میں قائم اللیل ہاں، میں ساری رات کھلو کے نفل پڑھدا رہنا، تے میں صائم النہار ہاں، دیہاڑی روزے بھی رکھدا، ایام بیس دے بھی کدی گزار نہ کیتے ہون، تے اشراق چاش تہجد تے اوابین بھی کدی بھی نہ چھٹی ہوئے، تے کہ اس رجسٹر دے اندر نہ لکھیا جائے جتھے صدیق اکبر دا ہے، فاروق اعظم دا ہے، عثمان غنی دا ہے، مولا علی دا ہے، حضرت ابو طلحہ دا ہے، حضرت ابو دجانہ دا ہے، حضرت خالد بن ولید دا ہے، حضرت مسنہ دا ہے، حضرت قعقاع دا ہے، حضرت شرحبیل دا ہے، اوتھے میرا نام آ جائے خالی نمازاں پڑھن دے نال، یا خالی روزے رکھن دے نال، یا خالی تلاوت کرن دے نال، تے اے تے پھر وہ
کوئی ایڈا سوکھا کام نہیں ہے. یہ شہادت گہے الفت میں ہے قدم رکھنا. اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. اس رجسٹر دے اندر جتھے انہاں دا نام لکھیا گیا، استاد صاحب فرماندے سن ادوں اتھے نام ادوں ہی کوئی بندہ لکھوا سکتا ہے جدوں دنیا انہوں چلا کہہ چھڑے. دنیا کہے ہے حضور دی محبت وچ پاگل ہے چل رہا ہے. بلکہ امام حاکم نے المستدرک میں لکھا کہ جدوں بھی اسلام دے ہوتے کوئی اوکھا ویلا آیا تو صدیق اکبر کلے میدان ہی چاہے تو لوگ پوچھتے سن من ہاذا، اے کون ہے؟ تو اگو جواب آندا سی ہاذا مجنون، یہ مجنون ہے، یہ جنونی ہے، یہ آئیں بائیں دائیں شائیں یہ دیکھتے ہی نہیں ہے کہ کل کیا ہوگا، اگر کھڑے ہو جائیں گے پھر کیا ہوگا. عاشقوں کی اپنی ادائیں ہوتی ہیں اور عاشق اپنی اداؤں سے ہی پہچانے جاتے ہیں اور ان کی ادائیں سب سے جدا گانا ہوتی ہیں. اس سے بڑی کیا ادا ہو سکتی ہے جی عاشق کی کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ سے لے کر مدینہ منورہ تک 14 سال آپ کی عمر تھی جب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم احد شریف میں گئے اور آپ کو حضور نے فرمایا بھی آپ بچے ہیں، چھوٹے ہیں، فاروق اعظم کے بیٹے ہیں اور مکہ سے لے کر مدینہ منورہ تک ان جگہوں کو تلاش کرتے رہتے جہاں رسول اللہ نے نماز ادا فرمائی ہے. اور پھر حتیٰ یہاں تک کیا ہے کہ جس درخت کے نیچے رسول اللہ نے آرام فرمایا یا جس درخت کو رسول اللہ نے یہ سعادت بخشی کہ حضور نے اسے اپنی خدمت کے لیے قبول کیا تو یہ جا کر اس کی جڑوں میں پانی ڈالتے رہتے تھے کہ کہیں یہ خشک نہ ہو جائے. جب تک یہ تر رہے گا امام الانبیاء کی یادیں تازہ ہوتی رہیں گی. ان کا انواع پیار یہ تھا کہ 70 زخم لگ گئے. حضرت ابو طلحہ بصرہ میں آرام فرما رہے اور آپ کا سر مبارک کھل گیا، دونوں بازو آپ دے شل ہو گئے. صدیق اکبر نے آپ دے منہ دے اتے پانی سٹیا. جدو ہوش ہی چاہے تے اے نہیں پوچھا جناب ہن میرا کی بنے گا. فرمایا دسو. صدیق اکبر پوچھ رہے ہیں تہاڈا کی حال ہے؟ اگو عاشق کہندا جی مینوں دسو رسول اللہ دا کی حال. رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. اور اس وقت تک اچھا کسی کو شرم آتی ہے نا نعرہ لگاتے ہوئے سوچا کرے کہ مسئلہ کی یہ شرم کیوں آ رہی ہے. اور جب آپ والہانہ انداز سے بات کریں گے نا تو پھر اگلے بھی بات نہیں کر سکیں گے. جدوں آپ ہی بھئی شک کیے جی مولا کائنات سے پوچھا گیا بھئی نمازیں سارے پڑھ دن پر صدیق اکبر نو پہلا نمبر کیوں ملیا؟ فرمایا انہوں نے کدی اللہ دے مسئلے دے اندر تے اللہ دے حبیب دے معاملے اندر کدی شک نہیں کیتا، کدی بھی شک نہیں کیتا. تے ساڑی جناب پتہ نہیں ایسے ہوگا تو ایسے ہو جائے گا، میں ڈیسنٹ سا آدمی ہوں، میرا ہاتھ اٹھ گیا تو پتہ نہیں لوگ کیا کہیں گے. جناب کلندر لاہوری کہندا ہے جناب میں ایک مسجد دے اندر گیا اتھے نماز نہیں پڑھی. اقبال کو پوچھا بھائی تسی نماز کیوں نہیں پڑھی؟ اقبال کہندا اتھے اللہ دا نام لکھیا سی تے اللہ دے حبیب دا نام ہی نہیں سی لکھیا. تے میں کہ اس مسجد وچ نماز پڑھ کے کی کرنا جتھے رسول اللہ دا نام ہی نہیں لکھیا ہے. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. محبت اس رنگ دے نال کرو کہ تانوں عیسائی یہودی ویکھن اور بلکہ انہاں دے پیروکار ویکھن یا انہاں دے اعلیٰ کار ویکھن ہل جان ایک باری زمین ہل جائے کہ او تانوں ویکھ کے کہہ چھڈن بھائی صدیاں بعد جے اے اپنے آقا مولا دے نال اتنا پیار کردا ہے تے پھر بلال حبشی دی محبت دے رنگ ہی ہون گے بھائی. جے اے اتنا پیار کردا ہے تے جے تسی انج کرنا جی پہلے سجے ویکھن سجا ہاتھ چک رہا ہے یا نہیں چک رہا، سجا انگوٹھا چوم رہا ہے یا نہیں چوم رہا ہے تے پھر تے جناب گل نہیں نہ بننی. محبت ہوندی ہوئے کہ بندہ انج کرے تو دورو پتہ چل جائے. عاشق کدی خود نہیں کہندا کہ میں عاشق ہاں، جڑا کہے کہ میں عاشق ہاں پھر اس خوشبو دا کی فائدہ جڑا اپنا آپ منوا نہ سکے. خوشبو تے اے وے کہ تسی لا کے گھروں نکلے 10 بندے ملے ہر بندہ پوچھے کتھوں خریدی ہے تے عاشق تے ہوئے کہ آپے چپ روے تے انج پکار کے کہہ رہے ہوئے 10 مینارے پاکستان کدی ہے منظر ویکھ کے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. جے اے کافراں دے ایجنٹ نہیں شرماندے تہاڈے خلاف ساڈے خلاف سازشاں کرن لگیاں تے تسی حضور دا نام لینے شرما رہے ہو بھائی.
وہ دیکھو کہاں تک ان کو تکلیف ہو چکی ہوئی ہے، اور سارے تھلو لے کے ہوتے تک سارے تحریک لبیک کے خلاف کٹھے ہو گئے۔ ایک واقعہ چھوٹا جا کی ہویا جناب، انہوں دی دم تے پیر ہے جناب جی، وہ عورت تھی بازار میں تو انہوں نے پیچھے نعرے لگا دیے، تو جناب یہ ہو گیا۔ میں کہا خالی نعرے لگے تو انہوں درد ہویا، کے پی کے دی اسمبلی دے اندر تے جتی سوٹی گئی، ادوں تسی کیوں نہیں بولے؟ اور پھر ایک واقعے کے لیے جناب اگر ایک خاتون باہر ایک اے ایس پی جا کر نکلتی ہے اور آج عرب کے اندر اس کے ہاتھ چومے جا رہے ہیں، میں کہا اے تو انہوں پتہ ہے کہ انہیں ایک غیر یقینی صورتحال کے ساتھ نمٹنے کے لیے انہوں نے 20 منٹ لگا دیے، تو عافیہ صدیقی دا مسئلہ کنے حل کرنا ہے؟ صرف تو انہوں تے مینوں جاگن دی لوڑ ہے، دشمن ساڑے خلاف کٹھا ہو گیا ہے، ساڑے ابھی تک اپنے گھر دے ہوتے ساڑے اعتراض ہیں، اپنے گھر دے ہوتے ساڑے شک ہیں جناب، پتہ نہیں اب کیا ہوگا جناب، اب کیا لایا عمل، ابھی تک آیا نہیں، یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا۔ خدا کے بندو، اس وقت آپ کو آنکھیں بند کر کے بابا جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پر اعتماد کرنا پڑے گا، استاذ گرامی کے خاندان پر آپ کو آنکھیں بند کر کے اعتماد کرنا پڑے گا، پھر جا کے توڑا کدھرے گال کوئی سنی جانی ہے۔ عالم کفر اس وقت یہ کہہ رہا ہے کہ تحریک لبیک کو ہمارے، یہ ابھی آپ نے دیکھا کہ وہ ہالینڈ کا سور وہ بھی کہہ رہا ہے کہ امیر محترم کو ہمارے حوالے کرو۔ میں کہا جے تو انہوں زیادہ خارج ہے تسی بارڈر کھولو، ویکھو لبیک والے پہنچ دے کے میں جناب لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ آپ کو پتہ ہے تحریک لبیک کی کائنات کے اندر قبولیت اور مقبولیت دونوں، اس کے پیچھے راز ہی یہ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان والے جب نکلتے ہیں تو یہ نہیں دیکھ کر نکلتے کہ پھر کیا ہوگا، ایسے کیا ہوگا، ویسے کیا ہوگا، یہ کہتے ہیں سامنے رسول اللہ کی عزت ہے، جب حضور کا مسئلہ ہے پھر اگر مگر تو ویسے ختم ہو جاتی ہے۔ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سارے اکٹھے ہو کر ایک عورت کے اوپر پیسہ لگا کر 8 مارچ کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں کہ ہم میرا جسم میری مرضی۔ نانا لبیک والے جب تک میدان میں کھڑے ہیں، جب تک سورج مشرق سے طلوع ہو رہا ہے مغرب کی میں جا کر غروب ہو رہا ہے، لبیک والے حضور کے دین کی حفاظت کے لیے ہمیشہ میدان میں کھڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ آئے، آج قوم کی ساری قوم کی ناموس رسالت کا مسئلہ آیا، قوم کی نگاہیں لبیک کی طرف ہیں، ختم نبوت کا مسئلہ آیا، قوم کی نگاہیں لبیک کی طرف ہیں۔ کاش کہ اس وقت بھی نگاہیں لبیک کی طرف ہوتی جب تم مور لگا رہے تھے۔ اور ابھی پیٹرول بھی مہنگا ہو گیا، گیس 67% میں انہوں نے بڑھا دی ہے، اور نگہبان پیکج بھی آ رہا ہے۔ کچھ بھی نہیں ہو سکتا، یہ جو مرضی کر لے۔ اقبال قلندر لاہوری نے جواب دیا، اقبال کہنا نا 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 زان کے ملت را حیات از عشق اوس، برگو ساز کائنات از عشق اوس۔ اقبال کہنا اس کائنات کے اندر اگر کوئی تبدیلی لا سکتا ہے تو وہ رسول اللہ کا نام نامی اس میں گرامی ہے، اس کے علاوہ تبدیلی نہیں آتا۔ تو ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں گی تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ۔ اوکھے ویلے جس گھر چو سانو پانی دا ایک گلاس مل جایا سی اس گھر نو نہیں بھول دے، تے جس گھر دے اندر عشق رسول ملیا اس گھر نو کیویں بھول سکدے ہو بھائی؟ اوکھے ویلے کوئی 2000 روپیہ دے دے تے اسی ساری زندگی کہندے جناب میری والدہ بیمار سن تے نے میری مدد کیتی سی، مدد نہ کر سکتا ہوئے فون ایک کفن واسطے کوئی پیسے دے دے یا کلن دے ہوتے آ جائے، یا ایک 5 منٹ اوکھے ویلے ساڈا ساتھ او بندہ ہے جنہیں وہ بڑی مشکل دے اندر میں کھڑا سا تے انہیں میرا ساتھ دیتا، تے جنہاں نے سانو دوزخ دے کنارے تو کڈ کے حضور دے قدماں دے اندر کھڑا کر چھڈیا ہے، اسی قیامت تک انہاں دا احسان بھول ہی نہیں سکدے یار۔ اس لیے آپ حضرات سے میری درخواست ہے یہ کہ ہمیں اپنے احوال پر بھی غور کرنا ہوگا، اور حضور کے دین کے لیے ہمیں ڈبل محنت کرنی ہوگی۔ اور اس کے سامنے آپ کو یہ قوم، مجھے ایک نوجوان ملا، اس کو نہیں پتا تھا کہ گاڑی میں بیٹھوں، اس نے آ کر زور سے گاڑی کا دروازہ کھٹکایا اور میں نے شیشہ کھولا تو اس نے کہا جی میں آپ سے صرف اس لیے سلام کر رہا ہوں کہ آپ نے گاڑی کے باہر TLP لکھا ہوا ہے۔
تو جس قوم کے نوجوانوں میں اتنا شعور آ گیا ہے کہ جس گڈی دے ہوتے TLP لکھیا ہے اے دورو پتہ چل جاندی کہ اے بابے دے منن والے، اس قوم کو کبھی کوئی سرنگوں نہیں کر سکتا۔ اس لیے آپ اگر چاہتے ہیں کہ معافی مل جائے 4 فٹ جدوں تھلے جانا ہے، معافی تاں ہی ملنی، پوچھا جانا ہے بتاؤ جی مذہبی جنونی تھے یا نہیں تھے؟ حضور دے نال نے واہ پیار کیتا یا نہیں کیتا؟ امام ابو یوسف علیہ رحمہ کے بارے میں یہ روایت موجود ہے کہ امام ابو یوسف نے لکھا کہ وہ بلی جو رسول پاک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گھر میں رہتی تھی، اس نے کبھی گھر میں اس لیے پیشاب نہیں کیا کہ اس گھر میں امام الانبیاء جلوہ گر ہے۔ بلی نو سمجھ آ گئی کہ مقام مصطفیٰ کی ہے یار، اس بلی نے کبھی اس جگہ پر پیشاب کرنے کی جرت اور جسارت نہیں کی جہاں امام الانبیاء رہتے تھے۔ تو تحریک لبیک پاکستان صرف آپ کو نہ ادھر لے کر جا رہی ہے نہ ادھر لے کر، یہ در رسول پر آپ کو لے کر جا رہی ہے، سیدھی حضور کے در پر آپ کو جا کر پہنچا دے گی۔ تو آپ تمام حضرات ختم نبوت کے لیے کام کریں، قیامت تک پیر مہر علی شاہ صاحب کا نام زندہ رہے گا۔ پیر اور بھی بڑے سن ادوں تے محقق بھی بڑے سن، مدقق بھی بڑے سن تے مدرس بھی بڑے سن، لیکن پیر صاحب دا ذکر تاں ہے کہ پیر صاحب نے حجرہ چھڈیا، گھر چھڈیا تے اپنی پی پی تے یوسی چھڈی، اپنا سارا کچھ چھڈ کے لاہور لے آ کے میدان لایا حضور دی ختم نبوت واسطے۔ تو ہن قیامت تک ذکر پیر صاحب دا ہی ہونا ہے۔ پیر صاحب پنڈی تو لاہور آ گئے، بابا جی لاہوروں پنڈی ٹر گئے۔ تو ان قیامت تک اب جس کو یہ مسئلہ ہے جی نا کیوں ہے تے نا تو پھر جناب دیکھیں نا جناب، پہلے کہتے تھے کہ آپ نے بابا جی کے نام کے ساتھ حافظ کیوں لکھا، اور جب اپنی دم پر پاؤں آیا کہتے ثبوت لائیں۔ میں کہا ساڑھے خلاف بول دے ہو، بغیر ثبوتاں تو اپنے ہوتے مسئلہ آ جائے کہ اندر ثبوت لے کے آؤ۔ اے جو مرضی انہم یکیدون کیدا واکیدو کیدا، اے سارے رل مل کے تحریک لبیک کے خلاف سازشاں کر رہے ہیں۔ واکیدو کیدا، اللہ فرماتے ہیں ہم اپنی خفیہ تدبیر فرما رہے ہیں، اور اللہ دی خفیہ تدبیر کو یہ لیظہرہ علی الدین کلہ، فرمایا حبیب میں دین تو انتان دے کے نہیں بھیجا کہ اے لوگوں دے بوئے تے جائے گا، نہیں، فرمایا محبوب ہم نے دین آپ کو اس لیے دے کر بھیجا ہے کہ یہ سارے دینوں پر غالب آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل حضور کے ذکر کی برکت سے میری آپ کی حاضری قبول فرمائے، اور ہمیں ناموس رسالت پر پہرا دینے والوں کی سدا غلامی میں رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔